بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کہ دوسروں کو اپنے شر سے کیسے بچائیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے کس طرح سے نفع مند بنائیں اور دوسروں کو اپنی ذات سے کس طرح سے نقصان پہنچانے سے بچائیں۔ دیکھیں، دوسروں کو اپنے شر سے بچانا اس دنیا میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں بہت دکھ ہیں۔ ہر طرف سے لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں کہ جن کا علاج بھی ممکن نہیں، ہمارے پاس ان کا علاج ہی نہیں ہے۔ مگر اکثر پریشانیاں اس سے متعلق ہیں کہ انسان ہی انسان کو جینے نہیں دے رہا، گویا انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ کسی وحشی درندے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں اور خود سے جواب لیں کہ ہماری ذات تو کہیں کسی کے لیے ٹینشن یا دکھ پریشانی کا سبب تو نہیں ہے، کہیں میں تو کسی کو ستانے کا سبب نہیں بنتی۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی غم سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے درد سر بن جاؤں؟ اور اگر میں خود بھی کسی غم کا شکار ہوں تو تب بھی مجھے اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ میں آگے کسی اور کو تکلیف نہ دوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ الٹ ہوتا ہے کہ جس انسان کو خود غم لگا ہو وہ یہ حق سمجھتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو ستا سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی تو دکھی ہوں۔ حالانکہ اگر وہ یہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے شر سے بچانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں۔ دوسروں کو آپ اگر اپنی شر سے بچائیں گے، غم نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے غم سے آپ کو نجات عطا فرما دیں۔ تو اپنی ذات کو کسی کے لیے اگر نفع مند نہیں بنا سکتے تو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بھی نہ بنائیں۔ ہم اکثر نیکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیں گے، نوافل پڑھ لیں گے، صدقہ کر لیں گے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر میں اپنی ذات کے شر سے دنیا کو محفوظ رکھوں گی تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس کا بھی آخرت میں اجر ضرور ملے گا۔ بعض لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی ذات سب کے لیے بے ضرر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ان کے ارد گرد خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ یہ مجھے دکھ دے دے گا یا یہ میری باتیں کسی اور کو کہہ دے گا، یہ میرے پیچھے باتیں بنائے گا یا میرا مذاق اڑائے گا یا مجھے طعنے دے گا، یا یہ شخص میرے عیب ٹٹولے گا، یہ مجھ سے حسد کرے گا، یا یہ مجھ پہ ابھی غصے میں برس پڑے گا، یا میرے لیے کوئی گڑھا کھود دے گا۔ لوگ ان کے ارد گرد اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور یہ بھی نفع پہنچانے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچا لیں۔ دیکھیں، ہم اس شخص کو کتنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں جو پیرامیڈک بن جاتا ہے، جو لوگوں کی جانیں بچاتا پھرتا ہے، اس کو کتنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں۔ جو فائر فائٹر بن جاتا ہے، لوگوں کو آگ سے بچاتا ہے، تو سوچیں کہ وہ لوگ کتنے بڑے ہیرو ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں، جو اپنے شر کے سامنے خود ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں کہ میرے شر کی آگ کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا گھر نہ تباہ کر دے۔
آپس کے تعلقات کو نہ خراب کر دے، ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لوگوں کو مت ستائیں، یہ نہ ہو کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں وہ لوگ ساری ہماری نیکیاں لوٹ کے لے جائیں جن کو ہم نے اس دنیا میں ستایا ہے، اور ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں خالی ہاتھ، اور کوئی بھی نیکی ہمارے پاس نہ بچے۔ تو کوئی بھی نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی برائی سے ہی دوسروں کو بچا لیں، اپنی شر سے ہی دوسروں کو بچا لیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا صدقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر ہر انسان یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی برائی سے دنیا کو محفوظ رکھنا ہے تو یہ دنیا کتنی خوبصورت جگہ بن جائے۔ مگر یہ خواب تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ہی ذات سے یہ کام شروع کریں۔ تو اب سے ہر فون ملانے سے پہلے، ہر ٹیکسٹ کرنے سے پہلے، ہر دفعہ زبان کھولنے سے پہلے، ہر ایک کے سامنے ناراض ہونے اور گلے شکوے کھولنے سے پہلے اور دوسروں کو طعنہ دینے سے پہلے اپنی آپ سے کہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں اس شخص کو اپنے شر کی آگ سے بچانے جا رہی ہوں، تو مجھے اپنے غضب کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں سے کبھی بھی نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس میں مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔